نفرت ہے تم سے ناول بہت ہی ایموشنل اور رومانٹک ناول ہے ناظرین، اینڈ تک ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کی طرف۔ آپ کو یوں چھوڑ کر جانے کا من نہیں، پریہا نے محتاب بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں اکیلی تھوڑی ہوں، اتنے ملازم ہیں، تم لوگ جاؤ۔ محتاب بیگم نے پیار سے کہا تو پریہا گھر سے باہر کی طرف چل دی۔ پاپا آگے، چاچو کے ساتھ میں بیٹھوں گا۔ نائل اپنے پاپا کو آگے بیٹھنے سے روک رہا تھا۔ پیچھے آ جائیں علی، یہ آپ کو آگے نہیں بیٹھنے دے گا۔ منال نے مسکرا کر کہا۔ علی کو بلا لیا اور علی منال اور ماہم کے ساتھ بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ نائل کے آگے بیٹھنے کے بعد علیزی آگے بیٹھنے لگی تو نائل نے اسے بھی ٹوک دیا، آپ پیچھے بیٹھیں، یہ جگہ میری اور میری پری کی ہے۔ علیزی کو یہ صاف صاف اپنی انسلٹ لگی مگر وہ ضبط کر گئی۔ پیچھے آ جاؤ علیزی، یہ مصروف اپنے چاچو اور اپنی پری کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ منال نے مسکرا کے علیزی کو پیچھے بلایا تو علیزی نائل کو گھورتے ہوئے گاڑی سے اتر کر پیچھے جا کر منال کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی پریہا گھر سے باہر آئی تو نائل گاڑی سے اتر کر پریہا کا ہاتھ پکڑے فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ نائل مجھے آگے نہیں بیٹھنا، پریہا نے اسے منع کرنا چاہا مگر نائل پھر ایک بار پھر منہ پھلا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے کہیں نہیں جانا، میں نہیں جاؤں گا۔ نائل کی بات پر پریہا نے اسے گھورا۔ پری بیٹا آپ بیٹھ جائیں، یہ مصروف نہیں مانیں گے، علی بھائی نے کہا۔ علی نے کہا تو پری نائل کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر دروازے سے بالکل چپک کر بیٹھ گئی۔ اور پھر اس سب کارروائی کے دوران ریان خاموش تماشائی بنا ہوا تھا کیونکہ اس کا کمانڈو ہی کافی تھا سب سے لڑنے کے لیے۔ اب پریہا کو اس طرح دروازے سے چپک کر دیکھ کر ریان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ دوڑ گئی تھی جسے دیکھ علیزے کا خون کھول گیا تھا اور وہ ایک دم سے اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد نائل نے ریان سے ہائیڈ پارک جانے کی فرمائش کی تو ریان نے سب کو لیے چلنے کا وہاں کا کہا، سب نے حامی بھر لی جبکہ پریہا نے صرف سر اس بات میں ہلا دیا اور اس سب کے دوران پریہا اور ریان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ تب کر علیزے وہاں سے واش روم جانے کا بہانہ کر کے اٹھی اور تھوڑا دور جا کر کسی کو کال کرنے لگی۔ کہاں ہو تم؟ علیزے نے جیک سے بغیر رسمی ہائے ہیلو ہاں سوال کیے۔ جیک علیزے کا فرینڈ تھا اور ان دونوں کی دوستی کافی کلب کی حد تک تھی مگر علیزے اس سے اپنے بہت سے کام بھی کرواتی تھی دوستی کی آڑ میں۔ گھر پر ہوں، کیوں کیا ہوا ہے؟ انجوائے کرنا چاہو گے؟ علیزے کے سوال پر جیک کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سویٹ ہارٹ میں تو کب سے تیار ہوں، تم ہی ہو اس ریان پر مری جا رہی ہو اور اس لیے جیک کی بات پر علیزے غصہ کرنے لگی۔ بے وقوف انسان، میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تو پھر کون ہے؟ جیک نے اب تھوڑا سیریس ہو کے سوال کیا۔ ایک لڑکی۔ ایک دم کیسی ہے؟ ڈیک نے ایک اور سوال کیا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت، بلا کی خوبصورت، تمہیں بس اسے کچھ دن غائب کرنا ہے تب تک جب تک ریان کو میں حاصل نہ کر لوں۔ اگر بلا کی خوبصورت ہے تو کچھ دن کیا، ساری زندگی کے لیے اسے غائب کر دوں گا۔ وہ تو تم جانور اور تمہارا کام جانے، جو چاہے کرو اس کے ساتھ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اوکے، کب اور کہاں؟ جیک نے اس کا کام کرنے کے لیے حامی بھری تو علیزے نے کال کاٹ دی۔ دور اس نے پریہا کو دیکھا جو نائل کی چھت پر مسکرا رہی تھی اور علیزے نے جیک کو اپنی لوکیشن سینڈ کی۔ غلطی کر دی تم نے مس پریہا میرے ریان کی نظر میں آ کر۔ علیزے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے سب کی طرف بڑھ گئی۔ علیزے سب کے ساتھ ہائیڈ پارک آ چکی تھی۔ تھوڑا انتظار کرنے کے بعد اسے جیک دکھائی دیا۔ علیزے نے اسے پریہا کی طرف اشارہ کیا تو جیک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنی معصوم اور سادگی سے بھرپور خوبصورتی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو اپنی ساری دنیا میں بھی اس طرح کی ایک بار بھی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ اس تجسس میں تھا کہ علیزے نے پہلی بار کسی لڑکی کی تعریف کی ہے تو وہ کیسی ہوگی، مگر اب اسے علیزے کی جلن کا احسان ہو گیا تھا۔ پریہا کو دیکھ کر پریہا نائل سے باتوں میں مصروف تھی جبکہ ریان کسی سائے کی طرح آج پریہا کے ساتھ تھا۔ علی منال ماہم کو لیے ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ پریہا کو یہاں سے دور کرنے کے لیے علیزے کو نائل اور ریحان کو اس سے دور کرنا تھا تاکہ جیک کا کام آسان ہو سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد علیزے نائل کے پاس گئی۔ نائل کیا ہم ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں؟ علیزے نے نائل سے کہا تو وہ فوراً مان گیا اور ساتھ میں پریہا اور ریان کی طرف سے بھی اس نے خود ہی ہاں کر دی۔ پہلی بار ڈھونڈنے کی باری علیزے نے خود ہی لی اور سب سے پہلے
سب سے کہا کہ چھپ جائیں۔ جیسے ہی سب چھپ گئے، علیزہ نے جیک کو ٹیکسٹ کیا، میرا کام ختم، اب تم اپنا کام کرو۔ جیسے ہی پریہا تھوڑی دور چھپنے کے لیے بھاگی، کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا اور اس نے اچانک افتاد پر پریہا کے منہ سے ایک چھپک سی نکلی، جسے سامنے والے نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھ کے اسے خاموش کر دیا۔ ریان ابھی درخت کے پیچھے چھپا ہی تھا کہ اس نے پریہا کی چھپک سنائی دی۔ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا اور اس نے گیم چھوڑ کر پریہا کو یہاں وہاں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دور ہی اسے پریہا دکھائی دی، جسے کسی نے اسے اپنے کندھے پر لادا ہوا تھا۔ ریان کے تو مانو ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اب وہ شخص پریہا کو ایک کار میں ڈال رہا تھا۔ ریان جتنا تیز بھاگ سکتا تھا وہ بھاگ رہا تھا۔ پارکنگ ایریا جب پہنچا تو گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ جلد ریان بھی اپنی کار میں بیٹھا اور گاڑی سامنے والی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ جیک کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا لی۔ اب دونوں کی کاریں ہوا سے باتیں کر رہی تھیں۔ ریان بغیر کسی کو کچھ بتائے پریہا کا پیچھا بھاگا تو اب منال اور علی ریان اور پریہا کو وہاں نہ پا کر پریشان ہو رہے تھے، جبکہ علیزہ کو تو فکر ہو رہی تھی کہ اگر کہیں ریان نے جیک کو پکڑ لیا اور جیک نے اس کا نام لے لیا تو وہ کیا کرے گی۔ آج علیزہ کو اپنی اس جلد باز طبیعت پر افسوس ہو رہا تھا۔ ریان اس کے پیچھے ہی جیک اور ریان کی کار اب شہری علاقوں سے دور نکلنے لگی تھی، پر پرواہ کس سے تھی۔ جیک اب بس اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے تھوڑی اور سپیڈ بڑھائی، اس کی کار کسی چیز سے ٹکرا کر درخت میں جا لگی۔ ریان نے بروقت بریک لگایا اور دوڑتا ہوا جیک کے پاس آ گیا۔ اس کا گریبان پکڑے بغیر ہی کچھ پوچھے ہی ریان نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ پریہا جو تھوڑا تھوڑا ہوش میں آ رہی تھی، اچانک کار کے ٹکرانے پر اس کا سر کسی چیز سے ٹکرایا اور ایک بار پھر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ مگر جیسے ہی اس نے ریان کی آواز سنی تو اسے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور ہمت کر کے کار سے اتری۔ ریان جنون کی حد تک اسے مار رہا تھا اور اپنی جنونی کیفیت میں بس یہی کہہ رہا تھا، ہمت کیسی ہوئی تیری میری ہاتھ لگانے کی، بول بول اب بول۔ اب مگر سامنے والا شخص کیا بولتا، وہ تو شاید ریان کے دوسرے اور تیسرے وار پر ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جنونیت کی انتہا پر تھا، پر جہاں ریان کو روکنا چاہا، پریہا نے یہاں ریان کو روکنا چاہا، لیکن کیونکہ ریان سامنے بے ہوش پڑے وجود پر مارتے ہوئے اپنے ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا، مگر پرواہ کسے تھی۔ پریہا نے ریان کا ہاتھ پکڑا، اسے دور کرنا چاہا، مگر ریان تو مانوس جنون سوار تھا۔ پریہا کو یہ ڈر تھا کہ ریان اس شخص کو مار ہی نہ ڈالے۔ برف باری اب کافی تیز ہو گئی تھی، دن رات میں تبدیل ہونے لگا۔ پریہا کو اب اس جگہ سے بھی خوف آ رہا تھا اور وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ پریہا نے ریان کو اس شخص سے دور کر کے ریان کی طرف دیکھنے لگی۔ ریان کے چہرے پر غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ریان کے چہرے پر چاندی بال میں اس نے پریہا کو دیکھا اور پھر اسے گلے لگا لیا، ایسے جیسے پریہا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پریہا نے خوف کے مارے ریان کے کوٹ کو مضبوطی سے تھام لیا، مگر چاندی پال کے بعد ریان کو لگا کہ اس کے کوٹ پر سے پریہا کی پکڑ کمزور ہوئی اور اگلے ہی لمحے پریہا اس کے ہاتھوں سے جھول گئی۔ پریہا کو بے ہوش دیکھ کر ریان بہت گھبرا گیا اور اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا، شاید کار کی درخت سے ٹکر کی وجہ سے پریہا کو لگی۔ اس نے پریہا کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی اور جلد ہی اس بات کا خیال آیا کہ وہ ایک انجان راستے پر موجود ہے۔ موبائل نکال کر اس نے لوکیشن چیک کی تو موبائل میں سگنل ہی غائب تھے۔ غصے میں ریان نے موبائل پٹخنے کے انداز میں رکھا اور کار کو اسٹارٹ انجان راستوں سے پر دوڑانے لگا۔ برف باری میں روانی آ چکی تھی اور رات بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ریان کو رہ رہ کے پریہا کی فکر ہو رہی تھی۔ دور انہیں کچھ لوگ دکھائی دیے تو ریان نے گاڑی روک کر ان سے بات کرنے لگا، کیا آپ بتا سکتے ہیں شہر کا جانے کا کون سا راستہ ہے؟ ریان نے اس آدمی سے پوچھا۔ شہر جانے کا راستہ تو پیچھے کی طرف ہے، مگر میری صلاح ہے کہ آپ ابھی اس طرف نہ جائیں، موسم بہت خراب ہوتا جا رہا ہے، آپ وہاں پھنس جائیں گے۔ ریان ایک دم پھر پریشان ہو گیا۔ اس آدمی نے مشورہ دیا، دیکھیے میرا شہر جانا ضروری ہے۔ ریان نے ان سے راستے کے متعلق پوچھنے لگا اور وہ ان کو اپنے مسئلے کے بارے میں اس آدمی نے انہیں راستہ بتایا۔ اور ریان، میری مانو تو تھوڑی دیر دور ہی میرا گھر ہے، میرے ساتھ چلو، وہاں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ریان کو یہ مناسب لگا، اور میں یہ صرف تمہارے ساتھ جو لڑکی ہے اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس کے سر پر چوٹ لگی ہے اور شاید بے ہوش ہے، اسے بروقت طبی امداد کی ضرورت ہے۔ ریان نے موسم اور خراب ہوتا دیکھ کر پریہا کو دیکھا جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے اس آدمی کے ساتھ جانا بہتر سمجھا۔ جلد ہی وہ لوگ اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ گھر چھوٹا
کاٹیج نما تھا مگر آرام دہ تھا۔ پریہا کو ریان نے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھاما ہوا تھا۔ آپ انہیں اوپر والے روم میں لے جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اس شخص نے ریان کو اوپر کی طرف بنے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا تو ریان پریہا کو لیے اوپر کمرے میں آ گیا اور پریہا اس نے بیڈ پر لٹا دیا۔ اب ریان اس کشمکش میں تھا کہ کہیں اس نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا کسی انجان پر بھروسہ کر کے۔ اتنے میں وہ شخص ایک عورت کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا نام ایلبرٹ ہے اور یہ میری وائف ایما۔ ایلبرٹ نے اپنا اور اپنی وائف کا تعارف کروایا تو ریان نے بھی اپنا نام بتا دیا۔ میں ریان سکندر ہوں اور یہ میری وائف پریہا ہے۔ ریان نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ ایک انجان شخص کے گھر پر موجود تھے۔ ایلبرٹ کی وائف ایما نے پریہا کے چہرے پر سے خون صاف کر کے اس کی چوٹ کو ڈریسنگ کی، پھر دونوں کمرے سے جانے لگے۔ جب ریان نے ایلبرٹ کو پکارا، کیا یہاں موبائل کے سگنل نہیں آتے؟ آپ لوگ کیسے سب سے رابطہ کرتے ہیں؟ وہ اس بارے میں پوچھنے لگا۔ ہاں، جب موسم زیادہ خراب ہوتا ہے تو یہاں سگنلز کا ایشو ہو جاتا ہے، آپ لینڈ لائن سے کال کر لیجئے۔ ایلبرٹ نے اسے کہہ کر نیچے سے وائرلیس فون لا کر دے دیا اور ریان نے دروازہ بند کر کے علی کا نمبر ملایا جو چند اس بیل کے بعد اٹھا لیا گیا۔ گھر میں سبھی ان دونوں کے لیے پریشان تھے اور علی نے کال ریسیو کرتے ہی ریان کی آواز سن کر اسے اور اس کی پریہا سے غائب ہونے کی بابت پوچھی۔ ریان نے اسے سب بات بتائی اور یہ بھی اس وقت کہاں ہے۔ علی کو جب پتہ چلا تو وہ دونوں حیرت سے تھے کہ اسے تھوڑا سکون ملا۔ ریان، تم جہاں ہو فی الحال وہیں رہنا ہے، یہاں موسم اچانک خراب ہو گیا اور نیوز میں بتا رہے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے مزید خراب رہے گا۔ شدید برف باری میں تم کئی لوگ آدھے راستے میں نہ پھنس جاؤ۔ چند اور بات کر کے علی کال کاٹنے پر پھر ریان کو ایک بار پھر متوجہ کیا۔ ریان، پریہا کو میں اپنی ذمہ داری پر لندن لایا تھا، تم اس کا خیال رکھنا، میں تمہیں اس کی ذمہ داری سونپتا ہوں، میرے بھروسے کو توڑنا مت۔ علی نے یہ بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب ریان پریہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی اس نے غور سے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اچانک کتنا ڈر گیا تھا۔ تم جانتی ہو پری، کیا تم سن رہی ہو؟ ریان نے پری کو آواز دی پر جب سامنے سے جواب نہ آیا تو اب ریان نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ جانتی ہو، ایسا ڈر مجھے تب لگا تھا جب میں نے ہاسپٹل میں اپنے بابا کو آتے دیکھا تھا، تب یہ احساس ہی تکلیف دے گیا تھا اور میرے پاپا مجھے جان سے بڑھ کر عزیز تھے، وہ مجھے چھوڑ جائیں گے۔ آج یہی ڈر میرے دل میں تھا، بالکل ویسا ہی، کیوں نہیں معلوم، میرے لیے انجان ہو مگر دل میں بہت خاص ہو۔ سمجھتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، یہ بھی جانتا ہوں، مگر تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ ریان نے اپنے دل کی بات پریہا سے کہہ دی جسے وہ پریہا نے سنا نہیں تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ ریان نے دروازہ کھولا تو ایلبرٹ ہاتھ میں ایک ہیٹر لیے کمرے میں داخل ہوا اور ہیٹر آن کر دیا۔ یہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے، وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، گرمیوں میں ہی آتا ہے تو کبھی اس کمرے میں ہیٹر کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایلبرٹ نے بغیر ریان کے کچھ پوچھے ہی اسے بتانے لگا۔ ہیٹر آن کر کے ایلبرٹ جا چکا تھا اور ریان دروازہ بند کر کے ایک بار پھر پریہا کے سامنے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ گرمی کے احساس پر پریہا کو کچھ بہتر محسوس ہوا اور کسی کی نظروں کی تپش سے بھی اس کی اپنی آنکھیں کھول لیں۔ سامنے ریان کو دیکھ کر وہ چونک گئی جبکہ ریان اسے ہوش میں دیکھ کر بہت خوش تھا۔ میں یہاں اور تم، ہم تو، پریہا کچھ سوچتے ہوئے بولی، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ایک دم حیران ہو رہی تھی اور پریہا سوال کرنے لگی۔ ریان نے اسے ساری بات بتائی، یہ بھی کہ یہاں کے لوگ نظر میں ہم دونوں شادی شدہ ہیں، اس لیے ماضی۔ تم کیا کہہ رہے ہو ریان؟ ہم شادی شدہ نہیں ہیں۔ پریہا کو ریان کی بات سن کے شاک لگا۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے بے دہانی میں بول دیا، پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچتے کہ اکیلا لڑکے کیا کر رہے ہیں اتنی رات شہر سے دور۔ ریان کچھ سوچتے ہوئے بولا، ریان یہ پاکستان نہیں لندن ہے، جہاں ہم ہیں وہاں ان سب باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس لیے۔ پر پریہا نے تھوڑے دبے غصے سے کہا، پری صحیح کہہ رہی ہیں، یہ تو میں سوچا ہی نہیں۔ ریان نے دل میں سوچا مگر زبان سے نہ بولا۔ اتنے میں دروازے پر ایک بار پھر بجا۔ ایلبرٹ نے انہیں کھانے کے لیے بلایا۔ کھانے کی میز پر ایما پریہا سے خوش دلی سے ملی اور اسے سوال کرنے لگی، آپ لوگوں کی شادی ارینج ہے یا لو میرج؟ وہ ایک دم سے ایما نے سوال کیا، پریہا سے کیا؟ مگر جواب ریان نے دیا، ہماری تو لو میرج ہے، اتنا پیار کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے کہ کیا بتاؤں۔ وہ ان کو خود ہی جواب دے رہا تھا۔ ریان نے بولتے ہوئے پریہا کی نظر ڈالی جو اسے ہی گھورنے میں لگی ہوئی تھی، ایسے جیسے ریان کو ابھی کچھ کچا چبا جائے، اور ریان نے جھوٹ تو بول ہی دیا تھا مگر اب اس جھوٹ میں مزہ آ رہا تھا
کیونکہ وہ باقاعدہ اپنی لو سٹوری سنا رہا تھا البرٹ اور ایما کو، جو بہت شوق سے سن رہے تھے، جبکہ پریہا چاہتے ہوئے بھی ریان کو کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اسے نہیں یاد اس نے ریان کو سے کبھی ہنس کے بات بھی کی ہو، مگر ریان جو کسے سنا رہا تھا اس میں مانو پریہا دیوانہ تھی ریان کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ ایما اور البرٹ کے ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ انہیں ریان کی کہانی بہت پسند آ رہی تھی، جبکہ ایما اس بات اب بہت کوفت ہو رہی تھی۔